اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة رواہ الترمذی فی جامعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور تقرب کے لیے یوم نحر یعنی 10 ذو الحج اور ایام تشریق ان دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ جو جانور اللہ کے راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں اس کو قربانی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو سارے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بڑا دن ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تمام راتوں میں سے سب سے افضل اور بڑی رات لیلۃ القدر کی رات رکھی اور بنائی ہے، اسی طرح دنوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے افضل دن اور سب سے بڑا دن یہ 10 ذو الحج قربانی کا دن ہے، اور اس دن میں جتنا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی کے جانور کا خون بہانے کی شکل میں ہے، اس سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، دنوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن یوم النحر، یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحج کا دن ہے۔ تو اس دن مسلمان مومن آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اس عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 10 سال ٹھہرے، یضحی کل سنۃ،
آپ نے ہر سال قربانی کی۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے، یہ قربانی کی فضیلت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی موقع پر اور کسی بھی سال اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ تو اس کے لیے جو ابن ماجہ کے اندر روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ رب العزت نے جس کو طاقت دی ہے، ولم یضحی، طاقت کے باوجود، مال کے باوجود، وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا لیکن اس نے مال کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا، اس نے اللہ کے تقرب کو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا۔ فلا یقربن مصلانا، اب وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ تو اس سے میرے بھائیوں قربانی کی اہمیت کی اور قربانی کی فضیلت کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس عمل سے اور اتنے بڑے عظیم عمل سے پہلے کچھ مخصوص شرائط ہیں جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور اللہ رب العزت انسان کے اس عمل کو شرف قبولیت عطا کر۔ تو ہر نیک عمل سے پہلے اور اس عمل سے پہلے بھی سب سے پہلی جو شرط ہے میرے بھائیوں وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص کی شرط ہے، نیت کی درستگی ہے۔ اگر اخلاص کے لیے عمل کیا جائے، وہ عمل ظاہری طور پر چھوٹا بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اللہ کے ہاں انسان کے لیے اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اخلاص کے بغیر عمل کیا جائے، وہ جتنا عظیم عمل بھی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا عمل بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے اور نہ ہی انسان کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک سخی کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ایک شہید کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک حافظ قرآن اور عالم دین کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے سخاوت کی ہے، اس نے شہادت حاصل کی ہے، اس نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے اعمال میں اخلاص نہیں تھا، نیت کی درستگی نہیں تھی، ریاکاری، دکھلاوا اور مشہوری تھی۔ تو ریاکاری، دکھلاوا، سمت اور مشہوری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی شرط اخلاص کی شرط ہے، نیت کی درستگی کی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر فرما دیجئے بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، عبادات اور عبادات کے طریقے بھی اللہ کے لیے ہیں، میری زندگی حتیٰ کہ میری موت بھی اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گویا قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے، قربانی کے جانور کو پسند کرنے سے پہلے، اس عمل سے پہلے اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ میں یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے نہیں، مشہوری کے لیے نہیں، کسی کی کمپٹیشن اور کسی کی مقابلہ بازی کے لیے نہیں ہے، اپنے سٹیٹس، مقام اور مرتبے کو اپنی برادری میں اونچا کرنے کے لیے نہیں، میں اپنے شریکوں کو نیچا دکھلانے کے لیے یہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر اس کا اجر بھی ہے، پھر اس کا ثواب بھی ہے، پھر اس کی فضیلت بھی ہے
پھر اس عمل کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ وہ چند ہزاروں کا جانور جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے وہ لاکھوں اور کروڑوں کے جانوروں سے افضل اور بہتر ہے جو اللہ کے لیے قربان نہ کیا جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے شریکے کو نیچا دکھلانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے کیا جائے۔ اس کا کوئی بھی عمل، اس کا کوئی بھی فائدہ اللہ کے ہاں انسان کو نہیں ملے۔ نماز بھی ہے تو نماز اللہ کے لیے، قربانی بھی ہے تو قربانی اللہ کے لیے، زندگی اور زندگی کے طور طریقے اور زندگی کے اعمال اللہ کے لیے ہیں، حتیٰ کہ مرنا بھی ہے تو جینا مرنا بھی انسان کا صرف اللہ کے لیے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا جس میں اللہ کی رضامندی نہ ہو۔ ان اللہ لا يتقبل من العمل، یقیناً اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا الا ما كان له خالصا، مگر وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور جس عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کے تقرب کو تلاش کیا جائے۔ تو شیطان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، شیطان کے اپنے راستے ہیں، شیطان کے اپنے طور طریقے ہیں۔ جس طرح انسان نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اسی طرح اس کو برائی کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہے، شیطان اس کو نیک اعمال سے روک کر برے عملوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو خالص کرتا ہے، شیطان اس میں ریاکاری کو، اس میں دکھلاوے کو، اس میں سمعت کو، اس میں مشہوری کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا یہ عمل فقط صرف اللہ کی رضامندی کے لیے۔ لوگ جیسا مرضی کہیں، رشتہ دار، برادری، اپنی قوم، قبیلہ، اپنے محلے والے راضی ہوں یا ناراض ہوں، ان کے لیے جناب ان کی ڈیمانڈز، ان کے مطالبہ اور ان کے تقاضے پورے ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا۔ تو یہ عمل جب اللہ کے لیے خالص ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا۔ کیا منع ہوا؟ اللہ ان کے خون کو نہیں دیکھتا، اللہ ان کے گوشت پوست کو نہیں دیکھتا، اللہ ان کے وزن کو، قد کاٹ کو نہیں دیکھتا، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تمہارے اس عمل سے پہلے تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس عمل کے ذریعے تمہارے تقوی کو جانچنا ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ اگر وہ متقی ہوگا، اگر وہ پرہیزگار ہوگا، شرک سے بچنے والا ہوگا، کفر کی دلدلوں اور نجاستوں سے دور رہنے والا ہوگا، بدعات اور خرافات سے بچنے والا ہوگا، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنے والا ہوگا، حرام کمائی سے اجتناب کرنے والا ہوگا، لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنے والا ہوگا، پھر اس کی قربانی قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ قربانیاں بھی کرتا ہے، ساتھ شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات بھی ہیں، ریاکاریاں بھی ہیں، دکھلاوے بھی ہیں، لوگوں پر ظلم بھی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا بھی ہے، لوگوں کے حق کو کھانا بھی ہے، لوگوں کے حق کو اور مال کو ہڑپ کر جانا بھی ہے، تو پھر یہ عمل قبول نہیں۔ کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اور صرف یہ اعمال اور قربانیاں اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ متقین لوگوں سے قبول کرتا ہے یہ تمہارے اعمال۔ اگر قربانی کرو گے اور تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، تمہارے دلوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو پھر اللہ تمہارے اعمال کو، تمہاری قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اور اگر تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ دلوں کے اندر پہنچتا ہے، جب تقویٰ دلوں کے اندر موجود ہے تو یتقبل اللہ، اللہ تعالیٰ پھر انسان کے عمل کو، انسان کی قربانی کو قبول کر لے۔
تیسرے نمبر پر جو شرط ہے میرے بھائیوں، وہ ہر عمل سے پہلے اور خاص طور پر قربانی سے پہلے بھی ہے، وہ اتباع سنت ہے۔ ہر عمل سے پہلے سنت کی اتباع ضروری ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے راستے سے ہٹ گیا، جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، پیسے روپے خرچ کر کے عمل کر لے، جانی قربانیاں دے لے، مالی قربانیاں دے لے، اللہ کے ہاں وہ اتباع سنت کے عمل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، وہ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جیسے اللہ نے قرآن میں ہی بھی فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، حج بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، صدقہ اور خیرات بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، قربانیاں بعد میں ہیں۔ اگر وہ بندہ نمازی ہے، اللہ اس انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان نمازی نہیں ہے تو بے نماز آدمی کی قربانی بھی قبول نہیں ہے، بے نماز آدمی کے صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں ہے، بے نماز آدمی کے جناب روزے بھی قبول نہیں ہیں، بے نماز آدمی کے حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہیں، بے نماز آدمی کا صدقہ اور خیرات کرنا، غریبوں اور یتیموں کے اوپر لوٹانا اور خرچ کرنا بھی قبول نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی قبولیت اور اعمال اور عبادات کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ نمازی ہونے کی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فصل لربک وانحر، پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے۔ بے نماز آدمی قربانی کرے یا نہ کرے، دونوں طرفوں اس کا وہ عمل برابر ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو ایسے بندے کی قربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ فصل لربک وانحر، میرے بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے اس کے صدقہ خیرات کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، اس کے صدقہ خیرات، اس کے حج عمرہ کے بارے میں، اس کے نفل و نوافل کے بارے میں، اس کے روزوں کے بارے میں، اس کی تمام عبادات کے بارے میں اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اس سے محاسبہ ہوگا، حساب اس کا ہوگا تو اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کا نماز والا عمل درست ہو گیا، اس نے نمازوں کی پابندی کی ہے، نمازوں کی نگہبانی کی ہے، نمازوں کی حفاظت کی ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے اعمال کو درست کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز والا معاملہ اس کا خراب ہو گیا، نماز کے مسئلے میں یہ ناکام ہو گیا، نماز کے امتحان میں یہ فیل ہو گیا، فسدت سائر عملہ، اس کے سارے اعمال ہی خراب نکلیں گے، اس کے سارے اعمال کا نتیجہ ہی ناکامی والا نکلے گا، یہ سارے امتحانوں میں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا، کسی فقیہ اور کسی امام کا ذاتی خود ساختہ مسئلہ نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت قربانیوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت حج کے عمل سے پہلے ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت عمرہ کرنے والے کے لیے عمرے سے پہلے ضروری ہے، صدقہ خیرات کرنے والے کے لیے صدقہ خیرات سے پہلے ضروری ہے۔ فصل لربک وانحر، ہر اس بندے کی عبادت کو، ہر اس بندے کے عمل کو قبول کر لیا جائے گا جو نمازی ہے، اور ہر اس بندے کی عبادت اور عمل کو رد کر دیا جائے گا جو بے نمازی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ذبح قبل الصلاۃ، جو نماز نہیں نہ پڑھتا اور عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر لیتا ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ فلیذبح مکانہا اخری، وہ اپنے قربانی کے جانور کی جگہ پر اور جانور کو ذبح کرے۔ ومن کان لم یذبح، اور جس بندے نے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا، حتی صلینا، یہاں تک کہ ہم
نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر وہ اپنے جانور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میرے ماموں حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عید کی نماز سے قبل قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن، ابو بردہ تیرا جانور، تیری بکری تو گوشت کی بکری ہے، تیری قربانی نہیں ہوئی، سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد پھر قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ اتباع سنت ہے میرے بھائیوں، سنت کی پیروی، حدیث کی پیروی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر عمل ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر شرط کیا ہے کہ قربانی کا جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے وہ جانور کیسا ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے ان کی عبادت کے، ان کی قربانیوں کے، ان کے مناسک اور ان کے طریقوں کو مقرر کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے کر جو اللہ نے ان کو چوپائے جانور 4 ٹانگوں والے دیے ہیں ان کو ذبح کریں۔ بہیمۃ الانعام، جانور 4 چوپاؤں والا، 4 ٹانگوں والا چوپائے جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ پھر بہیمۃ الانعام میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا کہ یہ 8 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جائیں، قربان کیے جائیں۔ یہ منسک ہے، یہ عبادت ہے، یہ قربانی ہے، اور قربانی کے یہ جانور ہیں۔ اونٹ میں سے 2، گائے میں سے 2، بھیڑ کی نسل میں سے 2، اور بکری کی نسل میں سے 2، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ اور جو لوگ بھینس یا کٹے کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی نسل میں سے ہے۔ الجاموس نوع من البقری، گائے یعنی بھینس گائے کی نسل میں سے ہے، اس لیے اس پر بھی یہی حکم لگے گا جو گائے پر لگے گا۔ اور جو علماء اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاموس بھینس گائے کی نسل میں سے نہیں ہے، اس لیے اس پر قربانی کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ بنیادی نقطہ اور بنیادی اختلاف ہے بھینس کی قربانی کے جواز کا اور بھینس اور کٹے کی قربانی کے جائز نہ ہونے کا۔ کہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں جائز ہے وہ کہتے ہیں بھینس گائے کی نسل میں سے ہے، ورنہ تو بھینس کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، نہ صحابہ کا عمل۔ وہ کہتے ہیں گائے کی نسل میں سے بھینس ہے، اس لیے اس پر بھی قربانی کا حکم ہے۔ اور جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں گائے کی نسل الگ ہے، بھینس کی نسل الگ ہے، اس کے طور طریقے، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کے معاملات اور ہیں۔ گائے کے معاملات، طور طریقے، رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا، اس کے معاملات اور ہیں، اس لیے دونوں کی نسل الگ الگ ہے، اس لیے اس کو قربانی کے جانور کے طور پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، کہ جو دوندے جانور کے علاوہ کوئی جانور اللہ کے راستے میں ذبح نہ کرو، کسی جانور کی قربانی نہ کرو، الا ان یعثر علیکم، ہاں تمہارے اوپر تنگی پڑ گئی ہے، دوندہ میسر نہیں ہے، یا دوندے جانور کی مہنگائی اور مہنگا اور ریٹ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی تمہاری قوت خرید سے باہر ہے، فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الظَّانِ، تو تم بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جزا وہ تم ذبح کر سکتے۔
نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجزا کی وضاحت کی ہے، الجزء من الزانی ما له سنۃ تامۃ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزا بھیڑ کی نسل کو کہتے ہیں، یعنی دمبا یا چھترا یا بھیڑ ہو، اور جزا اس کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو جائے، وہ اگر کھیرا بھی ہو تو وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ کی نسل کے علاوہ بکری، بکرا، اونٹ، گائے یا بچہ، بیل یا اونٹنی، یہ دوندے ہونے کی صورت میں ہی قربان کیا جا سکتا ہے۔ ان جانوروں کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے۔ اگر یہ میسر نہیں ہے یا قوت خرید سے باہر ہیں تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق بھیڑ کی نسل میں سے کھیرا، وہ بھی 1 سال کا، وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ 10 ذو الحج کو، قربانی والے دن کو، مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کی رضامندی، اللہ کا تقرب اور خوشنودی کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مخصوص شرائط کیا ہیں؟ مخصوص شرائط میں سے دوسری شرط کہ جانور عیوب سے، عیبوں سے پاک ہو، جس طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہم اس کے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، اس کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِأَوْرَاءَ، اور ہم بھینگے جانور، کانے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح نہ کریں، وَلَا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرکاء ولا خرقاء، اور نہ جس کا پیچھے سے کان کٹا ہوا ہو، نہ جس کا آگے سے کان کٹا ہوا ہو، اس کو بھی ذبح نہ کریں، اور جس کے کان میں سوراخ ہو اس کو بھی ذبح نہ کریں، اور جس کے کان چیرے ہوئے ہوں، چیرا ہوا کان والا جانور، اس کو بھی اللہ کے راستے میں ذبح نہ کریں۔ کان کا چیرا ہوا ہونا یا کان کے اندر سوراخ کا ہو جانا یا پیچھے اور آگے سے کان کا کٹا ہوا ہونا، کٹ اور ٹک لگ جانا، یہ بھی عیب میں شامل ہے، یہ ان عیوب کے اندر شامل ہے جن عیوب کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اشارہ فرمایا۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین عورها، سب سے پہلا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، والمریضۃ بین مرضها، اور دوسرے نمبر پر وہ مریض اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، والارجاء بین ضلعها، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، والکثیرۃ التی لا تنقا، اور چوتھے نمبر پر اتنا بوڑھا جانور جس کے بڑھاپا آ چکا ہو اور جس کی ہڈیوں کے اندر مخ بھی نہ رہی، کچھ نہیں ہوتا، لگتا ہے، چلتا ہے، بس لگا دو ہو جائے گی قربانی۔ مولوی تو ایسے ہی کہتے ہیں، مولویوں کا آپس کے اندر اختلاف ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جائز، وہ کہتا ہے لگ جائے گی، وہ کہتا ہے نہیں لگتی۔ نہیں میرے بھائیوں، ان معاملات کے اندر نہ پڑے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کے احکامات ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ گیا، پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں، پھر ان چیزوں کی نگرانی کریں، پھر ان چیزوں کو جناب چھان بین کر کے پھر پیسے دیں۔ ایسا نہیں ہے وہ 5000 سستا مل رہا ہے جانور، چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ٹک ہے چل جائے گا، کوئی بات نہیں، ہلکا سا لنگڑاتا ہے چل جائے گا، اس کا ریٹ بھی تو 10,000 کم ہے، اس کا ریٹ بھی تو زیادہ ہے، جہاں باقی ہے وہاں یہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ یا ہمارے دوسرے معاملات میں بھی ایسا ہے، یہ گائے بڑی دیر سے ہمارے پاس ہے، بڑی نسلی ہے، بڑی قسمت والی ہے، اس کو اب کوئی خریدتا نہیں ہے، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، چلو اس کے اب حصے ڈال لیتے ہیں، یہ بوڑھی گائے کے حصے ڈال۔ جو جانور بکنے کے لیے، کوئی خریدنے اور بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، جس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو، ہم نے اس کے لیے جناب بہانے تراش لیے، اس کے ہیلے کر لیے، چلو اس کے حصے ڈال لیتے ہیں، باقیوں کا 25,000 ہے، اس کا 22 اور 20,000 میں اعلان کر دیں گے، جلدی سے 7 حصے بن جائیں۔
میرے بھائیو یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے جانور ہیں، ہیلے بہانے اور طویلے نہیں ہیں، اس کے اندر جناب اپنی اپنی منمانیاں اور مرضیاں شامل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کان کٹے ہوئے جانور کو قربان کرنے سے منع فرما دیا، کان میں سوراخ ہے پھر بھی منع فرما دیا، کان چیرا ہوا ہے پھر بھی منع فرما دیا، واضح کانا ہے پھر بھی منع فرما دیا، اس کا لنگڑا پن واضح ہے پھر بھی منع فرما دیا، بیمار ہے پھر بھی وضع فرما دیا، اور لاغر اور اتنا کمزور ہے کہ جس کی کمزوری کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کے میخی ختم ہو گئی ہے، اس کو بھی ذبح کرنے سے منع فرما دیا، اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کو بھی ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حصوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ فی سفر، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ سبعا، ہم نے گائے کے اندر 7 حصے ڈالے، وفی البعیر عشرۃ، اور اونٹ میں ہم نے 10 حصے ڈالے۔ بکری بکرا ہے یا بھیڑ دمبا وغیرہ ہے وہ تو ایک ہی قربانی ہے، اگر گائے کی نسل ہے یا اونٹ کی نسل ہے تو گائے کی نسل میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے، 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 بھی شریک ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اونٹ کو 10 لوگوں کی طرف سے بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ پھر قربانی کے میرے بھائیوں 4 دن ہیں، 4 دنوں میں سے پہلا دن یہ سب سے افضل ہے، جو ہم نے ونڈ کر لی ہے نا، تقسیم کر لی ہے، بکرا ہے بکرے کو پہلے دن ذبح کر لیں، پھر دوسرے دن دوسرا کر لیں گے، تیسرے دن تیسرا کر لیں گے، چوتھے دن چوتھا کر لیں گے۔ ہاں جائز ہے، جواز ہے، لیکن فضیلت جو پہلے دن والی ہے وہ دوسرے دن نہیں ملے گی، تیسرے اور چوتھے دن نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج، ان 3 دنوں کو کہتے ہیں، یعنی یہ 3 دن بھی ذبح کے دن ہیں اور 10 ذوالحج یوم نحر بھی ذبح کے دن ہیں۔ اس طرح قربانی کے کل دن 4 بنتے ہیں، لیکن پہلا دن جو یوم نحر ہے 10 ذوالحج ہے، قربانی کا دن ہے، جتنا اس دن میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا اجر ثواب فضیلت ملے گی، اتنی فضیلت اجر اور ثواب باقی 3 دنوں میں نہیں ملے گی۔ عشرہ ذوالحج میں سے بھی ہے یوم النحر، یہ عشرہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یوم نحر اس دن میں سے بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اعظم الايام، سب سے بڑا دن بھی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس دن اللہ کے ہاں اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، تو اس لحاظ سے یوم نحر 10 ذوالحج کی فضیلت سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ بنی۔ جانور کو ذبح کرنا، ذبح کرنے سے پہلے نیت کو درست کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، چھری کو تیز کرنا، اس کو قبلے کی طرف لٹا لینا، قبلہ رخ لٹا لینا، اور اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر یہ دعا پڑھنا، اس کے ساتھ دوسری دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی یہ 2 آیت ہیں، یہ 2 آیات بطور دعا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ یہ 2 آیات دعا پڑھ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیز چھری کے ساتھ قبلے کی طرف رخ لٹا کر جانور کو ذبح کرنا، یہ سنت، یہ حکم، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔
پھر ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منع فرما دیا۔ دوسرے جانور بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اس جانور کو بھی لٹا کر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں اس بات کی سخت ممانعت ہے۔ پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس کے گوشت کی تقسیم کا میرے بھائیوں معاملہ ہے، شریعت کے احکامات ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں۔ سورۃ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور مجبور لاچار بے بس لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج فقیر تنگ دست کو بھی کھلاؤ، جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں مانگتے، جو نہیں سوال کرنے والے سائل نہیں ہیں، ان کے گھروں تک بھی پہنچاؤ۔ قربانی کے جانور کے حصے کرنا، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرنا، تھوڑا رکھ لینا، زیادہ تقسیم کر دینا، آدھا رکھ لینا، آدھا تقسیم کر دینا، 3 حصے کر کے ایک رکھنا، ایک رشتہ داروں، ایک غریبوں کے لیے۔ یہ حالات و واقعات اور علاقے اور معاملات کی طرف ہے۔ ایسے محلے، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں قربانیاں کم ہیں، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے قربانی کے جانور کا گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا علاقہ ہے جہاں آپ سے بھی زیادہ امیر اور مالدار لوگ ہیں، آپ نے ایک کی ہے، انہوں نے 2 3 کی ہیں، وہاں اگر تقسیم کم بھی ہو جائے پھر بھی جائز ہے۔ لیکن علاقے کا، محلے کا، غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا خیال رکھ کے اس کے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ اپنے لیے رکھ کر، ایک رشتہ داروں میں بھیج کر، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بھیج دینا، یہ بھی سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میرے بھائیوں بڑی خطرناک ہیں۔ یہ جو ہماری کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، ہمارے پاس بڑا جانور ہے، آپ کے پاس چھوٹا ہے، میں 5 کلو آپ کو بڑے جانور کا گوشت بھیج دوں گا، تو مجھے بکرے کا 5 کلو بھیج دینا، یا بکرا ذبح کر کے سارے کا سارا بہترین فریج لے لی ہے اس میں رکھ دینا، اور جناب بڑے جانور کا حصہ تقسیم کر دینا۔ ہم نے تو سارا ہی تقسیم کر دیا، ایک بچہ کیا تھا، بیل کیا، سارا ہی اللہ کے فضل سے آپ سب تقسیم کر دیا، بڑا تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے تو بچے کا ایک حصہ بھی نہیں رکھا، وہ قربانی کا جو بکرا تھا اس کا ایک بوٹی باہر نہیں جانے دی، اور بچے کا ایک بوٹی پاس نہیں رکھی۔ وہ بچہ تو تقسیم ہو گیا، وہ گائے اور بیل تو تقسیم ہو گیا، اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ قابل قبول ہے، قبول ہو جائے گا۔ اور جس بکرے کا جناب خوشبو بھی نہیں باہر جانے دی، وہ تو اپنی ذات کے لیے کیا تھا، نہ غریبوں، یتیموں، مساکین، بیوہ عورتوں تک پہنچا، نہ وہ رشتہ داروں تک پہنچا، وہ تو پھر اپنے کھانے کے لیے ہی رکھا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے اگر وسعت دی ہے، طاقت دی ہے کہ بڑا جانور بھی کرتے ہیں، چھوٹا بھی کرتے ہیں، چھوٹے میں سے بھی تقسیم کریں، بڑے میں سے بھی تقسیم کریں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کو مفقود کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کا گوشت تو جہاں تقسیم کرتے تھے وہ کرتے ہی تھے، لیکن قربانی کے جانور کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ صرف قربانی کے جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرنے پہ ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ جانور زیادہ خریدا کریں، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنی غریب بہنوں میں، اپنے ددحال ننحال میں، غریبوں میں جانوروں کو بھی تقسیم کیا کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان قربانیوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، قربانیوں کو تقسیم کیا کرتے۔ جو بندہ ایک وقت میں 4 جانور ذبح کر رہا ہے، ایک اپنے لیے رکھ لے، 4 اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر لے، تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے قربانی کرے، وہ بھی لیکن ہمارا طور طریقہ ہی مختلف ہے نا۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، جو 10 سال پہلے زکوٰۃ لیتا تھا وہ آج بھی زکوٰۃ لیتا ہے۔ ہم پوری برادری، پورے خاندان کی، پورے قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک سال اس کو نہیں دیتے، وہ اپنی ریڑھی لگا لے، اپنی سبزی کی دکان بنا لے، اپنی کریانے کی دکان بنا لے، تب تاکہ آنے والے سالوں میں زکوٰۃ لینے والوں میں سے ایک کم ہو، دوسرے سال دوسرے کو دی جائے، تیسرے سال تیسرے کو دے دی جائے۔ اس طرح زکوٰۃ لینے والا بندہ 2-4 سال بعد وہ تو دینے والا بن جائے گا۔ لیکن ہمارا طور طریقہ یہی ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، 5000 اس کو دے دو، 5 اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو، 3 اس کو دے دو۔ ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہے نا، ہم عوام بھی ایسے، حکمران بھی ایسے۔ 450 ارب روپے غریبوں کے لیے زکوٰۃ
سسٹم میں مختص کر دیا، لیکن 450 ارب بطور زکوٰۃ ہر سال 4,000 2,000 کر کے تو دیں گے۔ 450 ارب کا ان غریبوں کو کاروبار، فیکٹری، ان کو وہ کاروبار بزنس بنا کر نہیں دیں گے، تاکہ اگلے سال کم از کم کوئی 400-500 خاندان کو 1,000-2,000 خاندان زکوٰۃ سے ہی مستثنیٰ ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ چل جائے نا، ایک برادری ہے، ایک برادری وہ اپنی برادری کا ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک خاندان کو دے، دوسری برادری والے بھی ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک خاندان کو دے، تیسری برادری والے بھی ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک خاندان کو دے، تو اس میں کتنا فائدہ ہے؟ اس کے لیے کوئی کاروبار شروع کروا دیں، کوئی ریڈی لگوا دیں، کوئی سبزی کی دکان، کوئی کریانے کی دکان بنا دیں، یہ کتنا افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے درمیان قربانی کے جانوروں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کو تقسیم کرنے والی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے صاحب ثروت رکھا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ قربانی کی کھال فروخت کرنا جائز نہیں ہے، قربانی کی کھال کو بطور مزدوری کسائی کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس نے اپنے قربانی کی کھال کو فروخت کر دیا، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ پھر کسائی کو بطور اجرت گوشت دے دینا، چلو پیسے نہیں ہیں یہ گوشت لے جاؤ، چلو ہو گیا، ایسا بندہ بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ قربانی کے جانور کا گوشت بطور مزدوری، بطور اجرت کسائی کو دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ غریب ہے تو اس کو اس کا حصہ دیں، لیکن مزدوری دیں۔ ہم 50,000 لاکھ کا جانور تو لے لیتے ہیں، جب اس بیچارے کو 2-3 ہزار دینے کی باری آتی ہے، صبح آنا تو شام کو آنا تو صبح کو آنا، تاکہ سارے محلے کو پتہ چلے 2.25 لاکھ کا بچہ میں نے کیا تھا۔ وہ 6 مہینے مزدوری والا پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اللہ نے توفیق دے دی 1.5-2 لاکھ کا بچہ کر لیا، بیل کر لیا، تو اس کو 5-7 ہزار جو مزدوری اس سے متعین ہوئی ہے وہ بھی جلدی سے جلدی ادا کر دی جائے، تاکہ قربانی کی قبولیت کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ